زرمبش یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے۔ آج 1 جون منگل کا دن اور سال 2021 ہے۔ ریڈیو زرمبش کے آج کی نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سارین بلوچ۔ بلوچ نیشنل موومنٹ کی ترجمان نے کہا ہے کہ بلوچستان میں قابض پاکستانی فوج کے ہاتھوں اجتماعی سزاؤں کا سلسلہ جاری ہے، عالمی برادری اس کا نوٹس لے۔ ورڈ میں ہندو تاجر کو ڈیتھ اسکواڈ نے اور لکپاس کے مقام پر کوچ ڈرائیور کو FCI اہلکاروں نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ کٹھ پتلی وزیر اعلیٰ بلوچستان نے قلعہ عبداللہ کو 2 اضلاع میں تقسیم کرنے اور لورالائی ڈویژن قائم کرنے کی منظوری دے دی۔ پاکستان کے نامور صحافی حامد میر کو MI پر تنقید کے بعد کیپٹل ٹاک پروگرام سے آف ایئر کر کے چھٹی پر بھیج دیا گیا۔ نائجیریا میں مدرسے کے 150 سے زائد طلباء کو مسلح افراد نے اغوا کر لیا۔ یہ تھے چند اہم خبروں کی سرخیاں۔ آئیے اب بلوچستان سے متعلق خبریں سنتے ہیں۔ بلوچ نیشنل موومنٹ کے ترجمان نے کہا ہے کہ بلوچستان کے طول عرض میں قابض پاکستانی فوج کی بربریت جاری ہے اور لوگوں کو اجتماعی سزا کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ BNM ترجمان نے کہا کہ گزشتہ 2 دہائیوں سے بلوچستان کے طول عرض میں پاکستانی فوج اور دیگر اداروں نے قہر برپا کر رکھا ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا ہے کہ بلوچ قوم پر قیامت نہ گزرے۔ مختلف علاقوں میں کئی دنوں سے وحشتناک جارحیت جاری ہے اور کلکور کا ایک وسیع علاقہ قابض پاکستانی فوج کے محاصرے میں ہے، جہاں فوج نے میر شاہو بازار، بخشی بازار اور شیخ ہارون بازار میں خواتین و بچوں پر بہیمانہ تشدد کی ہے۔ اس دوران 2 افراد بولا ولد مولا بخش اور عصا ولد مارو کو شہید کر دیا گیا ہے، جبکہ حاصل خان ولد احمد، بہار ولد نظر اور بخشی ولد دیدار سمیت متعدد افراد کو حراست میں لے کر جبری گمشدہ کر دیا گیا ہے۔ BNM ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ یہ اجتماعی سزا کا تسلسل ہے، کیونکہ شہید ہونے والے دونوں افراد بلوچ جوہدکاروں کے رشتہ دار تھے، انہیں اسی بنیاد پر نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ عالمی اداروں کی خاموشی کی وجہ سے قابض پاکستانی فوج نسل کشی میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ کر رہا ہے، لہٰذا اب وقت آ گیا ہے کہ ذمہ دار عالمی ادارے پاکستانی بربریت کا نوٹس لیں۔ خضدار کے علاقے ورڈ میں قابض ریاست پاکستان کی فوج کی سرپرستی میں قائم ڈیتھ اسکواڈ کے کارندوں نے فائرنگ کر کے ایک ہندو تاجر کو قتل کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق پیر کی صبح ورڈ بازار میں بھتہ نہ دینے پر ریاستی ڈیتھ اسکواڈ کے کارندوں نے فائرنگ کر کے ہندو تاجر اشوک کمار ولد منوج مل کو زخمی کر دیا، جسے تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے۔ واقعے کے خلاف مقامی تاجروں نے احتجاجاً کوئٹہ کراچی مرکزی شاہراہ کو بند کر کے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے اشوک کمار کے قاتلوں کی گرفتاری اور ورڈ میں ہندو سمیت دیگر تاجروں کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ شال کے قریب لکپاس کے مقام پر قابض پاکستان کے فورس FC نے مسافر کوچ پر فائرنگ کر کے کوچ ڈرائیور کو قتل کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق فائرنگ کا واقعہ اتوار کی شب پیش آیا، جہاں چیک پوسٹ پر قابض فوج کے اہلکاروں نے الحکمت کوچ پر فائرنگ کر دیا، جس کے نتیجے میں کوچ ڈرائیور موقع پر ہلاک ہو گیا۔ FC کی بربریت کے خلاف ٹرانسپورٹروں نے احتجاجاً کراچی کوئٹہ شاہراہ کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا، تاہم ڈپٹی کمشنر کے ساتھ کامیاب مذاکرات کے بعد سڑک کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ بلوچ متحدہ محاذ کے زیر اہتمام انسداد منشیات کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت محاذ کے سربراہ یوسف مستی خان نے کی۔ کانفرنس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن سندھ اسمبلی اور پارلیمانی سیکریٹری بلدیات سلیم بلوچ، قادر بخش کلمتی، لیاری کے سربراہ عبدالخالق زیدران، بلوچ یکجہتی کمیٹی کے ڈپٹی آرگنائزر عبدالوہاب بلوچ کے علاوہ لیاری اور ملیر کے مختلف سیاسی و سماجی تنظیموں اور منشیات کے خلاف کام کرنے والی کمیٹیوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ کانفرنس کے شرکاء نے منشیات کی روک تھام کے لیے آگاہی مہم چلانے، منشیات کے عادی افراد کی بحالی کے مراکز اور منشیات کی روک تھام کے لیے محلہ کمیٹیوں کے
قیام کو لازم قرار دیا گیا۔ کانفرنس نے انسداد منشیات کے عالمی دن کی مناسبت سے 26 جون کو بھرپور طریقے سے منانے کا فیصلہ کیا گیا۔ کانفرنس میں منشیات کے پھیلاؤ کو انسداد منشیات فورس، پولیس اور دیگر اداروں کی ناکامی قرار دے کر پاکستان کے وفاقی اور سندھ کی صوبائی حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ دونوں منشیات کو روکنے کے لیے اقدام کریں۔ کٹھ پتلی حکومت بلوچستان نے قلعہ عبداللہ کو 2 اضلاع بنانے اور لورالائی ڈویژن کے قیام کی منظوری دے دی ہے۔ کٹھ پتلی حکومتی ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان کی زیر صدارت میں بلوچستان بھر میں نئے ڈویژن، اضلاع اور تحصیلوں کے قیام کے حوالے سے اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں بلوچستان بھر میں نئے اضلاع اور ڈویژن کے قیام سے متعلق پیش کردہ سفارشات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور اہم فیصلے کیے گئے۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ بلوچستان نے قلعہ عبداللہ کو 2 اضلاع بنانے اور لورالائی ڈویژن کے قیام کی اصولی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ کی صوبے بھر میں باقی اضلاع اور ڈویژنوں کے قیام کے لیے کمیٹی کو تمام عوامل کا جائزہ لینے اور کام جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ ڈیلی ویجز ملازمین کے نام پر کروڑوں روپے کا غبن کرنے پر شال میں احتساب عدالت نے سینئر ریونیو افسر پی ٹی سی ایل اور کیشیئر کو مجموعی طور پر 2.5 کروڑ کے قریب جرمانہ اور قید کی سزا سنا دی ہے۔ بلوچستان کے مقامی میڈیا کے مطابق احتساب عدالت نے جرم ثابت ہونے پر پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن لمیٹڈ کوئٹہ کے سینئر ریونیو افسر اشفاق خالد کو 1,94,70,000 روپے جبکہ سابق کیشیئر ریونیو آفس پی ٹی سی ایل پرویز ذکی کو 50 لاکھ روپے جرمانہ اور قید کی سزا سنا دی۔ فیصلہ احتساب عدالت کے جج اللہ داد روشان نے سنایا۔ احتساب بیورو بلوچستان کی تحقیقاتی ٹیم کے مطابق پی ٹی سی ایل کے سینئر افسر اشفاق خالد اور کیشیئر پرویز ذکی نے ملی بھگت سے ڈیلی ویجز ملازمین کے نام پر 7 سال کے دوران 2 کروڑ روپے کا غبن کیا۔ یہ تھے بلوچستان سے متعلق خبریں۔ اب علاقائی عالمی خبریں پیش کریں گے خلیل بلوچ۔ پاکستان میں صحافی اسد طور پر حملے کے خلاف احتجاج کے دوران پاکستانی فوج اور ایم آئی پر تنقید کے بعد جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک کے میزبان احمد میر کو چھٹی پر بھیج دیا گیا ہے۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹز نے احمد میر کو اپنے ہی شو کیپٹل ٹاک سے آف ایئر کیے جانے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی پابندی حکومت کی جانب سے اظہار رائے کی آزادی اور صحافیوں کے تحفظ کے دعووں کی تردید کرتی ہے۔ پیر کو جاری کردہ ایک بیان میں اس صحافتی تنظیم کا کہنا تھا کہ ایک طرف حکومت صحافیوں کے تحفظ کا قانون متعارف کرا رہی ہے تو دوسری طرف صحافیوں پر پابندی کے لیے میڈیا گروپس پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ دوسری طرف احمد میر نے کہا ہے کہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں، ماضی میں 2 بار مجھ پر پابندی عائد کی گئی، مجھے 2 دفعہ نوکری سے نکالا گیا، مجھ پر قاتلانہ حملے ہوئے، مگر کوئی مجھے آئین میں دیے گئے حقوق کے لیے آواز اٹھانے سے نہیں روک سکتا۔ احمد میر نے کہا کہ اس وقت میں کسی بھی نتائج کے لیے تیار ہوں اور کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہوں کیونکہ وہ میرے اہل خانہ کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں پشتون تحفظ موومنٹ کے سربراہ منظور احمد پشتین نے خیبر چوک باڑہ بازار میں لاپتہ افراد کے بازیابی کے لیے جاری احتجاجی مظاہرے میں شرکت کی۔ احتجاجی مظاہرے میں پی ٹی ایم کے سپورٹر اور لاپتہ افراد کے لواحقین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر پی ٹی ایم کے سربراہ منظور پشتین نے کہا کہ پختون مٹی پر پرائی جنگ میں ہزاروں نوجوان شہید ہوئے اور ہزاروں غائب ہیں جبکہ ہزاروں بچے یتیم اور عورتیں بیوہ ہوئیں، مگر پھر بھی پختون کو دہشت گرد کا لقب دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب پختون بیدار ہو چکے ہیں، اب ریاستی ادارے مزید دھوکہ نہیں دے سکتے، لہٰذا ہمارے ملکی ادارے گمشدہ افراد کو بازیاب کر کے عدالت میں پیش کریں اور بے گناہ افراد کو رہا کریں۔ بندوبست پاکستان خیبر پختونخوا میں پولیس نے خیبر پختونخوا اسمبلی کے باہر احتجاج کرنے والے پشاور یونیورسٹی کے ملازمین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج اور شیلنگ کی ہے۔ خیبر پختونخوا سے شائع ہونے والی اخبار شہباز کے مطابق پشاور میں سرکاری یونیورسٹیوں کے ملازمین نے خیبر پختونخوا اسمبلی کے سامنے الاؤنس میں کٹوتی، صوبائی ہائر ایجوکیشن کمیشن کے قیام اور فیسوں میں اضافے سمیت
دیگر مطالبات کے لیے احتجاج کیا اور مظاہرین نے اسمبلی کے سامنے کیبل روڈ کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ تاہم پولیس حکام کی جانب سے روڈ کو کھولنے کے لیے مظاہرین کے ساتھ مذاکرات کے دوران تلخ کلامی ہو گئی، جس پر پولیس نے لاٹھی چارج اور شیلنگ کی، جس سے مظاہرین منتشر ہو گئے، جبکہ کارروائی کے دوران 8 مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا۔ افغانستان کے شمالی صوبے کاپیسا میں شادی کی ایک تقریب میں گھر پر مارٹر گولہ لگنے سے کم از کم 10 افغان شہری ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ افغان سیکیورٹی حکام کے مطابق یہ مارٹر حملہ صوبہ کاپیسا کے ضلع تگب میں ہفتے کی شام اس وقت ہوا جب وہاں ایک شادی کی تقریب جاری تھی۔ صوبائی پولیس کے ترجمان شائق شورش نے طالبان پر مارٹر گولہ داغنے کا الزام لگایا اور کہا کہ دھماکے سے متاثر ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ تاہم طالبان کے ترجمان نے اس الزام کو مسترد کر کے کہا ہے کہ مارٹر گولہ افغان سیکیورٹی فورسز کی جانب سے فائر کیا گیا تھا۔ ایران کے سابق صدر محمود احمدی نژاد نے دستوری کونسل کی طرف سے صدارتی انتخابات کی دوڑ سے باہر کیے جانے کے بعد ریاستی رازوں سے پردہ اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ اہم ریاستی اور حساس رازوں میں ایک اہم راز 11 اپریل کو ایران کے نیتنز جوہری پلانٹ میں ہونے والے دھماکے ہیں۔ ان کے بارے میں احمدی نژاد نے کہا کہ نیتنز جوہری پلانٹ میں ہونے والا نقصان $10 ارب سے زیادہ ہیں۔ اس کے ساتھ احمدی نژاد نے ایک اور راز سے بھی پردہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ تکوز آباد پلانٹ کی جوہری دستاویزات چوری کی گئی ہیں۔ نائجیریا کے شمال مرکزی صوبے نائجر میں پولیس نے اطلاع دی ہے کہ 30 مئی کو اتوار کے روز مسلح حملہ آوروں نے ایک مدرسے پر حملہ کر کے تقریباً 150 طلبہ کو اغوا کر لیا ہے۔ حکام کے مطابق اس واقعے میں ایک شخص ہلاک بھی ہوا ہے۔ DW نیوز نے نائجیرین حکام کے توسط سے کہا ہے کہ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اس وقت مدرسے میں تقریباً 200 طلبہ تھے، جس میں سے بیشتر کو اغوا کر لیا گیا، تاہم اس کی صحیح تعداد کا پتہ نہیں ہے۔ پولیس ترجمان کے مطابق مسلح حملہ آور موٹر سائیکلوں پر سوار تھے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلیٹن کا اختتام ہوتا ہے۔ سارن بلوچ کو اجازت دیجیے۔